بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں جی تازہ ترین جو اطلاعات ہیں پاکستان میں، اور اس کے حوالے سے، اور کچھ ایک دو دن پہلے تک جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں مختلف امپورٹڈ حکومت کی، خاص طور پر جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ جو سامنے آ کے جس طرح کی جو بیان بازیاں اور جو کچھ فلمیں چلانے لگے ہوئے تھے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں جی۔ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے بھی ایک کی جی پریس کانفرنس کی، وہ آپ نے سنا ہوگا جی، اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ لوگ بلائے، اگلے دن وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ تو اگر اتنی ہی کوئی ایمرجنسی اور اتنی کوئی کام کی تھی کوئی پریس کانفرنس تو لائیو چلتی اور امیڈیٹ جو ہے نا رپورٹ ہوتی۔ تو کیونکہ یہ لوگ، میں آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ فلمیں بنانے والے لوگ ہیں، تو یہ ماشاءاللہ ایسی ترتیب دیتے ہیں کہ وہ آتے ہی پریس کانفرنس ویڈیو یا کوئی چیز بندہ کرنا نہیں، استاد رہ گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس میں جی نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، پھر اس میں جو انہوں نے جو الزامات اور جو پرانی جو وہ گلے شکوے تھے وہ سارا کچھ کیے۔ پھر ایک چیز ہے کہ مین چیز سوچنے والی آتی ہے نا، سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ یار جب سارا کچھ ان کے حق میں جا رہا ہے، تو یعنی کہ مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا، نیب کے رولز قانون چینج کر دیے، جو ساگ ڈاٹ چور ڈاکو سب واپس آنے شروع ہو گئے، سندھ کا جو ہے نا وہ جو ہے آپ کا گورنر بھی اناؤنس کر دیا جس کو ایم کیو ایم جو ہے نا اون ہی نہیں کرتی تھی، اور پھر اسی کو دوبارہ لگا دیا۔ مطلب ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو پھر یہ میاں صاحب کو جو ہے نا ایک دم کون سی چل ہوئی ہے، کون سا ان کو جو ہے نا ایک دم ان کا پھر دوبارہ ضمیر جاگ گیا ہے جو پچھلے دنوں میں ایک دم سو گیا ہوا تھا۔ تو وہ کیسز ہمارے خلاف ایسے ہوا ویسے ہوا، وہی آپ کو کہا کہ یہ دونوں نے آپس میں گورنمنٹ میں ڈال خان صاحب پہ رہے۔ اب اس کا مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بولا کہ ان کو اب این آر او کی کمپلیشن یہ ہو رہی ہے کہ اب ان کو کلیئر کیا جانا ہے۔ اس کے سلسلے میں لے کے آپ نے فواد چودھری صاحب کو بھی دیکھا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے، سیٹل کر رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ، کہ انہوں نے بولا جی تاحیات جو وہ ہے نااہلی ہے وہ جو ہے نا وہ اچھا، وہ بہتر نہیں ہے، وہ رول ٹھیک نہیں ہے، وہ فیصل وابڈا صاحب کے کیس میں کہا، اور اسی کو پلی لے کے اب یہ سارا کچھ چلے گا، کلیئر ہوں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے جو ہے نا اب ریلیونٹ ہونے کے لیے یہ کام شروع کر دیے، اور آگے چل کے دو تین چیزیں اور ڈسکس کر کے بتاتے ہیں اس کو سب کو جوڑ کے کہ یہ کیا چل کیا رہا ہے۔ پھر جی میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اچھا بیچ میں آپ کو ایک چیز بتائیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو بندہ دیکھتے ہی ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ نا ایک دم آپ بولتے ہیں کہ جا تیری، مطلب یہیں پہ بس بندہ رک جاتا ہے۔ ان میں سے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، کرنانی چڑیلا، مطلب مریم مریم نواز ہے، پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب ہے، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، مطلب اور بھی آپ ایم کے ایم کے بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ آپ آتے ہی ساتھ، اور کچھ پی ٹی آئی کے بھی جیسے علیم خان صاحب تھے، اللہ کا شکر ان کو بندہ دیکھتے ہی کہتا تھا یار تو نس نکلے تو، کچھ ایسے لوگ اور ہیں ان میں۔ تو یہ ایسے لوگوں میں سے کچھ ایک میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہیں کہ جن کو بندہ دیکھتے ہی کہتا ہے یار تو پھر آ گیا یار۔ تو وہ ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، مطلب کوئی جو 14-16 سال کا بھی بچہ ہے نا جس کو ابھی ہوش آیا پولیٹکس کا بھی، وہ بھی کہے کہ چاچا کیڑے چکر چ پہ گئے، ایڈا منافق۔ تو وہ ساری چیزیں ایسے نواز شریف نے جو ہے نا وہ قربانیاں دیں، کیڑی قربانیاں دیں؟ کوئی ایک قربانی گنائے، باتوں لفظوں میں تو بہت ساری دی، وہ تو بہت سارے لوگوں نے دی۔ تو وہ ایسی فضولیات بھری پڑی ہے ان کی پریس کانفرنس۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا خواجہ آصف صاحب نے جو ہے نا اسمبلی میں انہوں نے کہا جی پشاور میں ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ان کا بھی جواب جو ہے نا وہ سینیٹر سیف نے دیا کہ جناب بارڈر کی ذمہ داریاں وفاقی حکومت کی اور وفاقی اداروں کی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ سب جو ہے نا یہ سوچے سمجھے بغیر بیانات دینے لگے ہوئے ہیں، اور صرف جو ہے نا ٹارگٹ عمران خان اور جو ہے نا بڑھانے کے لیے جو ہے نا صرف نواز شریف۔ تو مین چیز یہ سمجھ میں سوال آتا ہے نا کہ یار ساروں کو جو پتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا یہ چاہ رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی سچویشن بنا رہے ہیں جو این آر او جب کمپلیٹ ہوتا ہے، نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، ان کو جو الیکشنوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک ماحول دیا جا رہا ہے، اور ان کو پھر مظلوم بنایا جا رہا ہے کہ جو بیانیہ عمران خان کا بن گیا آٹومیٹکلی جیسے انہیں گورنمنٹ سے اتارا، اب یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا بھی سیم ٹو سیم بیانیہ بنوائیں، کیونکہ یہ مانے نہ مانے کاپی تو خان صاحب کو ہی کرتے ہیں، جو مرضی کر لیں جیسے مرضی کر لیں۔ خان صاحب کس دن اگر مائک کے آگے آ کے زور سے نیچے مارے نا، جو کہ موسٹلی بدتمیزی کاؤنٹ ہوتی ہے، اگلے دن یہ بھی کر دیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ بدتمیزی ہے کہ اچھا کام کیا ہے، کاپی کر رہا ہے، پاویں دنیا پوری گالاں واوے اس تو بعد، لیکن انہوں نے کاپی خان کو کرنا ہے۔ اب یہ بیانیہ بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے گو کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، تو بہرحال یہ بھی چاہ پورا کر کے دیکھ لیں۔ اور دوسرا ان کو نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ گورنمنٹ جا رہی ہے، یہ 5, 7, 8 دن یہ الیکشنوں کی ڈیٹ سے پہلے تک
الیکشنوں کی تیاریاں خان صاحب کر رہے ہیں, شاید الیکشن نہ ہو, کیونکہ آج جو ہے وہ بیٹھا ہے وہ خواجہ جو ہے نا, خواجہ سرا جو ہیں, مطلب خواجہ سلطان صاحب جو ہیں, جو چیئرمین ہے الیکشن کمیشن کے, وہ آج انہوں نے اجلاس بلایا کہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں. جب پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تھتے تھے سارے, تب نہیں تھا پتہ لگا, لیکن وہی سچویشن ہے, پاپولرٹی دیکھتے ہیں, پتہ ہے ان کو سارا, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے امید ہے کہ الیکشن آگے پوسٹ پون ہو جائے گا. خان صاحب نے جو چیزیں لے کے چلنی ہیں, جو انہوں نے ایک بڑا مین جملہ بول رہے ہیں, جو اگر شاید لوگوں کو سمجھ آئے یا ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ایک حصہ ہے میرے احتجاج کا. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ جیل بھرو جو وہ تحریک چلا دیتے ہیں, تو آپ یہ سوچیں, صرف وہ کیوں کہتے ہیں ہر مجھے جو ہے نا اپنی وہ کانسٹیچوئنسی سے 6000 جو ورکر چاہیے, وہ بھائی 1000 2000 ورکر بھی ایک ایک تھانے میں گھسنا شروع ہوا نا, تو پولیس کو ان کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے نا عرصہ نکل جائے گا, تو راستے ایسے کھلے ملیں گے جو کہیں نہیں ہوتے. تو خان صاحب نے ان کو ہڑبڑی ڈال کے نا آرام سے پیدل چلتے ہوئے واک مین لگا کے گانے سنتے انہوں نے پہنچنا, ان میں سے کر کچھ نہیں سکنا. جہاں ملک جام ہوگا وہیں پہ اطلاع آ جائے گی کہ جی اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, اگلے الیکشنوں کی فلان ڈیٹ ہے. تو چل رہے ہیں یہ اس طرف. اب آ جائیں جی اسد عمر صاحب کو اور مراد سعید صاحب وغیرہ کو, ان کو کیس تھا نیب کا تھا, ان کو پیشی کا کہا گیا تھا, ان کے وکیل گئے, انہوں نے جواب جمع کروانے کی کوشش کی, وہ جواب نہیں لیا گیا. پھر کہتے ہیں یہ پولیٹیکل ادارہ نہیں ہے. آپ کا کام تھا آپ جواب لیں, اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد آپ اپنا جو ہے نا اس سے سیٹسفیکشن یا ڈس سیٹسفیکشن کا آپ کریں کہ بھئی ہمیں نہیں ہوا, بھی ان کو پیش کریں. جواب ہی موصول نہیں کیا گیا. تو پھر اس کے بعد اب ان کے وکیل نے آج کہا کہ ہم ان کو بذریعہ ڈاک بھیجیں گے, کیونکہ وصول تو کرنا ہے آپ کو لازم. تو وہ ان چیزوں کے حوالے سے انتقامی کاروائیاں ادھر چل رہی ہیں جی. اور پھر ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ماں نے بچہ اتنا بہادر جمنا جتنا رانا ثناء اللہ صاحب جمع. اور یہ لوگ بھی نون لیگ کے بھی سارے یہ بڑے کہتے ہیں جی عمران خان بھاگ گیا, پیشی سے پہلے ضمانت لے لی, جیل نہیں دیکھ سکتا, یہ نہیں کرتا, اور رانا ثناء اللہ آ رہا ہے جی. جب نکلو سوچنا رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے خیال میں روشنی دیکھ کے ان کو 3-4 دن ہو گئے ہیں, ایسے کسی اندھیرے کمرے میں جا کے چھپے ہیں کہ باہر آنے کا نام نہیں لے رہے. یہ وہ دلیر ماں باپ کا بچہ ہے جڑا اطلاع سنتے ہی جڑا نا گھس گیا اندر. تو وہ چیزیں اب پھر انہوں نے جو ہے نا اس کیس کے اگینسٹ گئے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ہوا ہے, وہ عدالت سے فارغ ہوئے ہیں, کیونکہ یہ جو پیپر وغیرہ لے کے گئے اس پہ رانا ثناء اللہ کے سائن نہیں تھے, وہ انہوں نے واپس بھیجا کورٹ نے کہ آپ اس کو لے کے جاؤ, بندے کے سائن نہیں ہے جس کے بہاف پہ آپ آئے ہو. دلیری کا لیول یہ ہے. یہ جو ہے نا وہ کاغذی شیر نہیں ہوتے, یہ وہ ہیں. اس سے پہلے کچھ دن پہلے اٹھا کے دیکھ لیں, بھاگ گیا, آیا نہیں, ضمانتیں لینے پہلے چلا گیا. آؤ نہ بھاگے, نکلو باہر, جتنی وہ آپ کا جو ہے نا وہ پلاسٹک کا شیر آپ میں پھنسا ہوا وہ بھی نکال لے آپ کی عدالتیں اور باقی عوام بھی. اور پھر جی آج ایک عارف الوی صاحب کے ایک بیان کو لے کے بہت جو ہے نا نون لیگ نے پروپیگنڈا کیا, اس کا فواد چودھری صاحب نے آج جواب بھی دیا کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, مطلب بلا سوچے سمجھے بغیر کوئی طرح کیے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہے جی کہ عارف الوی صاحب نے ایک ٹیکنیکلی آپ دیکھیں انہوں نے ایک تھوڑا سا بھام پیدا کر کے کہا کہ اس کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے, جو سائفر تھا. اب انہوں نے کہا کہ مجھے پکا نہیں ہے, مطلب میں کنفرم نہیں ہوں, مطلب کہ میری دانست نہیں ہے اس کو ہاں یا نہ یا اسیسمنٹ کی, تو وہ مجھے نہیں, اور ساتھ انہوں نے مجھے نہیں ہے کہ بھئی اس میں کوئی مداخلت ہے, مجھے ججمنٹ نہیں ہوئی, لیکن وہ ساتھ کہہ رہے ہیں الفاظ ایسے ضرور ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے اس کی ججمنٹ ہونی. انہوں نے صرف وہ پکڑ لیا جی کہ وہی کلیئر نہیں ہے, اسی کو یقین نہیں ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں یہ فلاں اوٹم کا. بھائی نہیں ہے تو آپ کروا دو, ان کو بھی یقین نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, تو کون سی آپ کی ویلنے میں باں آئی ہے کہ کیوں نہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونے دیتے, ہونے دو, آپ بھی نہیں وہ ہونے دیتے, جان آپ کی بھی پھر پھنس جاتی ہے. تو یہ ایک ان کا ہو گیا جی, یعنی کہ پروپیگنڈا عروج پہ اپنے. وجہ الیکشن آنے والے ہیں, جنرل الیکشن, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں یہ 8-10 دن کی سٹوری رہ گئی ہے, بڑا کلیئرلی نیکسٹ منتھ میں آپ کی انشاءاللہ آپ کی جو وہ نگران حکومت ہے وہ اگلے مہینے میں کہیں نہ کہیں چارج سنبھالے گی. خیر تیسری چیز آ جائیں جی کہ عمران خان کا جو ہے وہ پرانی ریکارڈنگز اب چلا کے ان کے لفافہ صحافی جو ہیں وہ ایک نے ٹویٹ کی ہے جیسے حامد میر نے کیا ہے, اسی کو سلیم لفافی, پھر اسی کو میرے کپتان جو ہے وہ اپنا خان صاحب جو ہے وہ شروع ہوئے میں میرے کپتان جو بڑا پیار سے وہ نام لیتے ہیں. بھئی اس سے بھی منافق آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. منصور علی خان کی بات کر رہے ہیں, جن کو جتنے روپیے جاتے ہیں اتنے ہی اس کا زہر جو ہے نا زیادہ ہے اور دماغ اتنا ہی کم ہے. وہ اب شروع کر رہے ہیں. اس میں خان صاحب کا بھی اگر آپ بیان سنیں تو انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ ہوتی ہیں, ادارے سنتے ہیں, لیکن آفس جو ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگز, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن صحیح ہے, کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. اب بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری پرسنل لائنز جو ہیں پرسنل ریکارڈنگز کی گئی ہیں. آج بھی وہ مین اعتراض اس پہ کر رہے ہیں کہ پرسنل ریکارڈنگز کی گئی ہیں اور پھر باہر کیوں نکالی.
ان کے پوائنٹ جو اعتراض کے وہ یہ ہیں، لیکن سوال گندوں میں جواب یہ چنا دے رہے ہیں، کیونکہ اور پرفارمنس نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے کہ جس پہ جو نا خان صاحب کا جو نا وہ کریں خلاف جائیں، یا اپنی اتنی پرفارمنس نہیں ہے کہ جس پہ یہ عوام کو کوئی کمپین کر سکیں، اپنی اچھائی نہیں بتا رہے. یہ آپ نوٹس کریں، یہ صرف خان کو گرانے بیٹھے ہوئے، اللہ نے نہیں چاہا تو خان کو آپ گرا نہیں سکتے. ایک یہ چیز ہوگی جی. اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ آج خان صاحب جی خطاب کر رہے ہیں جلسے سے ننکانہ صاحب میں، بڑا تگڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. خان صاحب نے ان کو کنفیوز وا دیا ہے، اور وا بھی دیا ان کو، ان کے ساتھ جو انہوں نے کر چھوڑی ہے. تو یہ ان کو یہ نہیں سمجھ آنی کہ بھئی قمیص پکڑیں کہ شلوار کو پکڑیں، کیونکہ خان صاحب نے ٹیلا کر دیا سارا کچھ ان لوگوں کا. تو دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی جو ہے نا وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں، جو نظر نہیں آ رہی لیکن جا رہی ہیں بیک اینڈ پہ. اور ایک چیز ابھی بڑا ایک خاموشی ہے جی کہ چیف آف آرمی سٹاف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس پہ بھی ایک مدعا بھی کھڑا ہوگا، یہ ایشو بن جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں اس کو کور کریں، کیا پاسبلٹیز ہیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں جی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو جی، اچھی ڈائریکشن انشاءاللہ جلدی سے جلدی آئے. اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. یہ نہ سمجھے ویڈیو ختم ہو گئی ہے، ایک جملہ رہ گیا، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے.